السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم شرح عامل کا 14واں سبق پڑھیں گے۔ تو عبارت ہے وَحَتَّى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَفِي الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوقِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَرَأْتُ وِرْدِي حَتَّى الدُّعَاءِ أي مع الدعاء نحو وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها وقد لا يكون داخلا فيه نحو المثال المذكور وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف إلى فلا يقال حتى ويقال إليه۔ تو عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حروف جارہ حتیٰ ہے مصاحفت کی انتہائی زمانے میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے سویا میں آج کی رات صبح تک، اور مصاحفت کی انتہائی مکان میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے میں نے شہر کی سیر کی بازار تک، اور حتیٰ معیت یعنی ساتھ والا معنی بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے میں نے اپنا وظیفہ دعا سمیت پڑھا یعنی مع دعا پڑھا، اور اس کا ما بعد کبھی ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جیسے میں نے مچھلی کو اس کے سر سمیت کھایا، اور کبھی حتیٰ کہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، جیسے مذکورہ مثال یعنی نمت البارحة حتى الصباح وغیرہ، اور حتیٰ کا دخول اس میں ظاہر کے ساتھ ہے برخلاف الی کے، پس حتیٰ نہیں کہا جاتا اور الی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے اس کی جو ہے مثالیں بیان کریں گے، جتنی بھی جو حتیٰ کی معانی ہیں ان کو پہلے ذکر کریں گے، پھر مثالوں کی ترکیب کریں گے۔ تو عبارت بنے گی وَحَتَّى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ وَفِي الْمَكَانِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ۔ قاعدہ ہے کہ ایک کلام میں ایک حرف جر حرف عطف کے واسطے سے تکرار کے ساتھ آ جائے تو وہ معطوف علیہ اور معطوف بنتے ہیں، اور معطوف علیہ اور معطوف مل کر ظرف بنتے ہیں، جیسے فی الزمان وفی المکان۔ تو ترکیب انشاءاللہ اس کو پھر سے ذکر کریں گے۔ تو ترکیب کرتے ہیں وحتیٰ میں واو استنافیہ ہے، حتیٰ مراد لفظ ہو کر مبتدا ہے، کیونکہ یہاں بطور اسم استعمال ہوا ہے نا کہ حرف جر، اور یہ معرفہ ہے، اور لانتہا یہ جار مجرور ہیں۔ تو ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مبتدا اور خبر بنتے ہیں، تو اس لیے ہم نے حتیٰ کو مبتدا بنا دیا، اور لانتہا میں لام حرف جر انتہا ہے، مصدر مضاف ہے اور نکرہ ہے، اور آگے الغایت معرفہ ہے، تو وہی یعنی مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ تو لام حرف جار انتہا مصدر مضاف ہے، الغایت میں الف لام برائے تعریف ہے، اور غایت اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی الزمانے میں فی حرف جار الزمانے یہ مجرور ہے، اور مجرور بواسطہ جار یہ معطوف علیہ بنے گا، کیونکہ آگے بھی فی المکان آ رہا ہے، تو ایک ہی جو فی ہے دو مرتبہ تکرار کے ساتھ آئے، تو ہم نے بیان کیا تھا کہ معطوف علیہ معطوف بنتے۔ تو جو فی الزمان میں فی حرف جار الزمان الف لام برائے تعریف زمان مجرور مجرور بواسطہ جار معطوف علیہ، اور واو حرف عطف ہے، وفی المکان میں فی حرف جار ہے، المکان میں الف لام برائے تعریف مکان مجرور مجرور بواسطہ جار معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغ ہو کر متعلق و انتہا مصدر کا، تو مصدر کے لیے بھی جو ظرف بن سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ظرف لغ بنایا۔ تو پھر انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور ظرف لغ سے مل کر معطوف علیہ بنے گا، اور وللمصاحبۃ میں واو حرف عطف ہے، للمصاحبۃ میں لام حرف جار الف لام برائے تعریف مصاحبۃ مجرور مجرور بواسطہ جار معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، تو اس لیے ہم نے اس کو ثابت المؤنث نکالا، کیونکہ حتیٰ جو ہے مبتدا بنی ہے جو کہ حرف ہے، اور جو حرف ہوتا ہے وہ مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پر مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، تو مطابقت کی وجہ سے ہم نے ثابت واحد مؤنث نکالا۔ تو ثابت سے کا واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں یہ ضمیر سے کا واحد مؤنث غائب، ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور راجب اس میں مبتدا اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ابھی صرف مثالوں کی ترکیب کریں گے۔ تو عبارت ہے نمت البارحة حتى الصباح۔ تو یہ عبارت جو ہے حتیٰ کا زمان میں انتہائی کے لیے ہونے کی مثال ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ مفعول فی ہمیشہ ظرف ہوتا ہے، اور اس کی معنی میں لفظ میں یعنی جو لفظ میں ہے یہ آتا ہے، اور کس میں کے سوال کے جواب میں آتا ہے، کہ یعنی کوئی سوال کرے کہ کس میں، تو جواب میں آئے کہ فلاں جگہ میں وغیرہ۔ تو
ترکیب کرتے ہیں۔ تو اس عبارت میں جو نحو آیا ہے تو ہم نے قاعدہ پچھلے اسباق میں بیان کر ہے، نحو کی دو ترکیب ہوتی ہیں، مراد اللفظ اور ایراد بالمعنی۔ تو اس عبارت کی مراد اللفظ والی ترکیب کرتے ہیں تو نحو مضاف ہوگا اور نمت البارحۃ حتی الصبح مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ بنے گا۔ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف مثالوں کی، مثالوں میں مثال مضاف بنے گا، حاضم اس کا مضاف الیہ ہوگا، راجب حتی کا انتہا ہے غایت فی الزمان کے لیے ہونا۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اب ایراد بالمعنی والی ترکیب کریں گے تو اس عبارت میں جو ہے نحو کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو نمتو صیغہ واحد متکلم بعد فعل ماضی معلوم ہے اور اس میں تعظیمی ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، البارحۃ میں الف لام رائے تعریف، بارحۃ مفعول فی بنے گا کیونکہ اس میں ظرفیت والا معنی پایا جا رہا ہے اور اس میں والا معنی بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے ہم بارحۃ کو مفعول فی بنائیں گے کیونکہ میں نے رات میں نیند کی، میں والا ترجمہ صحیح بن رہا ہے۔ تو یہ مفعول فی ہوگا نمتو فعل کا، اور حتی الصبح میں حتی حرف جار برائے انتہا غایت فی الزمان ہے، اور الصبح میں الف لام برائے تعریف، صبح مجرور مجرور باعث اجر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول فی فعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی عبارت ہے نحو سرت البلد حتی السوق، تو اس کی بھی ہم ایراد بالمعنی والی ترکیب کریں گے، مراد اللفظ والی تو آسان ہے۔ تو سرت صیغہ واحد متکلم ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، البلد یہ اس کا مفعول فی بنے گا، حتی السوق کی یہ ظرف لغو بنے گا، سرت فعل کا وہی ترکیب ہوگی تو اس لیے تو سرت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی عبارت ہے نحو قرأت وردی حتی الدعاء ای مع الدعاء، تو ترکیب کا طریقہ اس طرح ہوگا، تو آئے سے پہلے والے کو مبدل منہ یا معطوف علیہ بناتے ہیں اور بعد والے جتنے بھی جملہ یا مفرد وغیرہ جو آ جاتے ہیں تو ان کو عطف بیان یا بدل، تو ہم بدل والی ترکیب کریں گے۔ نحو مضاف ہے اور قرأت وردی حتی الدعاء مراد لفظ ہو کر مبدل منہ، ای حرف تفسیر، مع الدعاء مراد لفظ ہو کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف الیہ، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا محذوف مثالہ کی، مثالہ میں مثال و مضاف، حاضم اس کا مضاف الیہ، راجب سے حتی کا مصابت کے لیے ہونا، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ابھی اس کی ایراد بالمعنی والی ترکیب کریں گے، یہ مراد اللفظ والی اس لیے نحو کا تعلق تھا لیکن اس سے عبارت میں نہیں ہوگا۔ تو قرأت صیغہ واحد متکلم باعث فعل ماضی مثبت معروف ہے اور تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور وردی میں وردی مضاف ہے یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ بنے گا قرأت فعل کا۔ تو حتی الدعاء میں حتی حرف جار برائے مصابت، الدعاء میں الف لام برائے تعریف، دعاء مجرور مجرور بواسطہ جار مفسر اور آگے اے حرف تفسیر مع مضاف، الدعاء میں الف لام برائے تعریف، دعاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا قرأت فعل کا، قرأت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی عبارت ہے وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها، یہ ترکیب اس طرح ہوگی کہ واو استنافیہ ما اس میں موصول ہے، بعدها میں بعد مضاف ہے، ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، راجب سے حتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا، ثبت ہے فعل ماضی کا۔ تو جو بعدها یہ ظرف ہے اور ظرف کسی کا متعلق ہوتا ہے اس لیے یہ مفعول فی کا متعلق ہوگا کیونکہ ابھی پورا جو ہے صلہ بن رہا ہے تو صلہ جملہ ہوتا ہے اس لیے، تو یہ مفعول فی بنے گا ثبت فعل کا، ثبت فعل ماضی ہے اور اس میں ہو ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، راجب سے ما اس میں موصول، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوگا مع موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مبتدا بنے گی کیونکہ یہ موصول صلہ جو ہے دونوں معرفہ ہیں، یعنی موصول جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے اور آگے قد یکون پورا جملہ آ رہا ہے تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہذا معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو یہ اکثر طور پر مبتدا خبر بنتے ہیں، مع اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مبتدا بنے گا، اور قد یکون قد برائے تقلیل ہے، یکون فعل ناقص ہے، اس میں ہو ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا اسم بنے گا، راجب سے مبتدا، داخلاً صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، اس میں ہو ضمیر صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، راجب سے فعل ناقص کا اسم، فی حکم میں فی حرف جار ہے،
اور حکم میں حکم مضاف، اور آگے ما قبلہ میں ما اس میں موصول ہے، قبلہ میں قبل مضاف ہے، حاضر اس کا مضاف ہے، راجب سے حتی، پھر یہ بھی جو ہے مفعول فی بنے گا سبد فعل کا، سبد فعل میں ہو ضمیر اس کا فاعل ہوگا، اور راجب سے ما اس میں موصول، سبد فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر صلہ ہوگا ما موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا حکم مضاف کا، حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا فی حرف جار کا، مجرور باصغر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوگا داخلا اس میں فاعل کا، اور اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگی فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگلی جو عبارت ہے وقد لا یکون داخلا فی، تو اس پر عطف بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو عطف کر لیتے ہیں تو یہ پورا جملہ معطوف علیہ ہوگا، اور آگے جو ہے وقد لا یکون داخلا فی، تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ واو حرف عطف قد برائے تقلیل لا یکون فعل ناقص ہے، ہو ضمیر اس کا اسم بنے گا راجب سے مبتدائی طرح، اور داخلا اس میں فاعل کا صیغہ، ہو ضمیر اس کا فاعل ہے، راجب سے فعل ناقص کا اسم، اور فی ہے فی حرف جار ہے، ہا ضمیر اس کا مجرور ہے، مجرور باصغر ظرف لغو ہوگا داخلا اس میں فاعل کا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگی لا یکون فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اب اس عبارت کا جو ہے مثال بیان کرتے ہیں، یعنی اکلت السمکۃ حتی رأسہا، تو اس کی ایراد بالمعنی والی ترکیب کرتے ہیں، تو اکلت صیغہ واحد متکلم ہے، بس فعل ماضی معلوم ہے، اور تا ضمیر مرفوع متصل بار اس کا فاعل ہے، السمکۃ میں الف لام برائے تعریف، سمکۃ یہ اس کا مفعول بھی بنے گا اکلت فعل کا، اور حتی رأسہا میں حتی حرف جار ہے، رأسہا میں راس سے مضاف ہے، حاضر اس کا مضاف الیہ ہے، راجب سے السمکۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا حتی حرف جار کا، مجرور باصغر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوگا اکلت فعل کا، اکلت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو وقد لا یکون داخلا فی کی تو ترکیب اس کے ساتھ کر دی تھی، ابھی جو اس کی مثال بیان ہو رہی ہے یعنی نحو المثال المذکور اس کی ترکیب کریں گے، تو اس سے پہلے قاعدہ ہے کہ سمجھ لیں، قاعدہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہونے والے الف و لام بمعنی الذی ہوتا ہے، یعنی جو اس پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اسم فاعل اور اسم مفعول معنی حدوث ہوں، یعنی حدوثی معنی پر دلالت کرتے ہوں، اس سے مراد یعنی تین زمانوں میں کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقید ہو۔ اگر اسم فاعل اور اسم مفعول تین زمانوں میں کسی زمانے کے ساتھ مقید نہ ہو تو اس وقت الف لام برائے تعریف سے ہم ترکیب کرتے ہوئے ہیں کہ الف لام برائے تعریف بولتے ہیں، تو اس طرح ہوگا۔ تو ابھی اس عبارت کی ترکیب کرتے ہیں، تو نحو مضاف ہے، المثال میں الف لام برائے تعریف مثال موصوف بنے گا، کیونکہ آگے بھی معرفہ ہے اور یہ خود بھی معرفہ ہے، تو دو معرفہ آ جائیں تو اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، تو لہذا المثال یہ موصوف بنے گا، المذکور میں الف لام بمعنی الذی ہوگا، کیونکہ یہ زمان کے ساتھ تعلق ہے اس کا کہ مذکورہ مثال یعنی جو ماضی میں جو پیچھے جو ماضی میں گزر چکی مثال تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے، تو لہذا قاعدے کے تحت یہ الف لام بمعنی الذی ہوگا، کیونکہ زمانے کے ساتھ مقید ہے، تو الف لام بمعنی الذی ہے، اور مذکور صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول ہے، اس میں ہو ضمیر صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا نائب الفاعل راجب سوئے الف لام بمعنی الذی جو اس میں موصول بنا ہے اس کی طرف، تو اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوگا الذی اس میں موصول کا، موصول اب اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا موضوع مثالہ کی، اور مثالہ میں مثال مضاف ہے، حاضر اس کا مضاف الیہ راجب سے حتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی عبارت ہے وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف لا، تو قاعدہ ہے کہ ایک حرف کے دو حرف جر آ جائیں اور حرف عطف کے واسطے کے بغیر ہوں تو پھر ایک متعلق کے متعلق نہیں بن سکتے، یعنی دو حرف جر ایک جیسے آ جائیں پھر ان دونوں کا ایک متعلق نہیں ہوگا،
انشاءاللہ اس کو ترکیب میں سمجھ جائیں گے۔ تو ترکیب کرتے ہیں۔ واو استنافیہ یہ ضمیر مرفوع منفصل بارز مبتدا راجب سے حتی ہے، اور مختصر صیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول ہے، اور اس میں یہ ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا نائب الفاعل ہے راجب سے مبتدا، لیکن اس کو نائب الفاعل نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کا جو ہے آگے تعلق ہوگا، کیونکہ بالاسم ظاہر میں با حرف جار ہے اور آگے بھی بخلاف میں بھی با حرف جار ہے، تو یہ دو حرف جر ہیں اور ایک جیسے ہیں، یہ دونوں جو ہے مختصر ان کا متعلق بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ دو نہیں بن سکتے، جیسے ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ دو حرف جر ایک جیسے ہوں تو ایک کا نہیں بن سکتے، تو لہذا یہ مختصر میں جو یہ ضمیر اس کو ذوالحال بنائیں گے، اور با حرف جار ہے، الاسم میں الف لام برائے تعریف اس میں موصوف بنے گا، کیونکہ یہ معرفہ ہے اور الظاہر بھی معرفہ ہے، تو لہذا یہ موصوف الظاہر میں الف لام برائے تعریف ظاہر صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل اس میں ہو ضمیر صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے راجب سے موصوف، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں اگر صفت ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوگا بحرف جار کا، مجرور بواسطہ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوگا مختصر اس میں مفعول کا، تو ایک جو ہے متعلق تو بن جائے گا، لیکن جو بخلاف الہی یہ جو جار مجرور ہیں یہ متعلق نہیں بنیں گے، تو لہذا اس کو ہم حال بنائیں گے جو مختصر کی یہ ضمیر سے، جو پیچھے میں نے اس کو ذوالحال بنا دیا، تو بخلاف بحرف جار خلاف مضاف الی مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا بحرف جار کا، مجرور بواسطہ جر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوگا ثابتۃ اس میں فاعل مقدر کا، ثابتۃ صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل ہے، اس کو ثابتۃ بولا ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے اس لیے، اور ثابتۃ اس میں فاعل اس میں یہ ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل راجب سے ذوالحال، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوگا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب الفاعل ہوگا مختصر اس میں مفعول کا، مختصر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی عبارت ہے فلا یقال حتی و یقال الیہ، تو فلا یقال حتی میں جو فا ہے وہ فا فصیح ہے، شرط مقدر کی وجہ سے لائی جاتی ہے، تو فا فصیح ہے، لا یقال صیغہ واحد مذکر غائب بعض فعل مضارع منفی مجہول، اور حتی مراد اللفظ ہو کر یہ اس کا نائب الفاعل، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور واو حرف عطف یقال الیہ میں یقال صیغہ واحد مذکر غائب بعض فعل مضارع مجہول الیہ یہ مراد اللفظ ہو کر اس کا نائب الفاعل، اور فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جزائے مقدم شرط معذوف اذا کان الامر کذالک، تو اذا جو ہے یہ ظرف زماں متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم کان فعل ناقص ہے، اور الامر میں الف لام برائے تعریف امر یہ اسم بنے گا فعل ناقص کا، کذالک میں کاف حرف جر، ذالک اس میں اشارہ مجرور بواسطہ جر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوگا ثابتاً اس میں فاعل مقدر کا، ثابتاً صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل اس میں ہو ضمیر صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل راجب سے فعل ناقص کا اسم، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگی فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر اپنی جزا مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ۔ شکر الحمدللہ، آج ہمارا 14واں سبق مکمل ہوا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ صرف و نحو درس نظامی اور شرح و عامل کے آنے والے اسباق کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔